تو میں آپ کے پاس آپ کے وضو کا پانی لے کر آتا، وحاجتہ، اور آپ کی دیگر ضروریات لے کر آتا۔ فقال لی، تو آپ نے مجھ سے کہا، سل، سوال کرو، مانگو۔ لو جی، نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں مانگو۔ آپ بتائیے، آپ مشکل کشا ہیں کہ نہیں؟ حاجت روا ہیں کہ نہیں؟ غوث اعظم ہیں کہ نہیں؟ آپ تو کہہ رہے ہیں مانگو۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت آپ زندہ تھے، موجود تھے، اور آپ خود کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے مانگو، یعنی کہ جو میری استطاعت میں ہے، طاقت میں ہے، میں تمہیں دے دوں گا۔ جیسے آپ نے جناب فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ فاطمہ، دنیا کے مال میں سے جو لینا ہے مانگ لو، روز آخر تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکوں گا۔ یہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے، آپ کہہ رہے ہیں مانگو، یعنی کہ جو میرے بس میں ہے میں تمہیں دوں گا۔ فقلت، تو میں نے کہا، اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں آپ سے سوال کرتا ہوں جنت میں آپ کے ساتھ کا۔ مرافقہ، ساتھ، صحبت، رفاقت، میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، آپ کی صحبت چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام کے عزائم کتنے بلند و بالا ہیں۔ کوئی میرے جیسا ہوتا، کہتا فلاں شہر کے فلاں علاقے میں، فلاں ایریا میں ایک بنگلہ مل جائے، کوٹھی مل جائے، فلاں ملک کی نیشنلٹی مل جائے، میرے پاس اولاد نہیں ہے، مجھے اولاد مل جائے، میں اصحاب صفہ میں سے ہوں، غریب آدمی ہوں، ادھر رہتا ہوں، میرا اپنا گھر نہیں ہے، تو دعا کریں اللہ مجھے اپنا گھر دے دے، بیگم دے دے، بچے دے دے۔ لیکن ربیہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں آپ سے سوال کرتا ہوں جنت میں آپ کی صحبت کا، آپ کی رفاقت کا۔ صرف جنت نہیں، جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، آپ کی صحبت چاہتا ہوں۔ قال، آپ نے کہا، او غیر ذالک، یا اس کے علاوہ کچھ اور، یعنی کہ سوچو، غور کرو، شاید تمہیں اس کے علاوہ کچھ اور چاہیے ہو۔ او غیر ذالک، یا اس کے علاوہ کچھ اور۔ قلت، میں نے کہا، ہوا ذاک، وہ یہی ہے، اور اگر آپ پوچھتے ہیں تو وہ بھی مجھے یہی چاہیے۔ دوبارہ بھی میرا یہی جواب ہے کہ جنت میں آپ کی صحبت چاہتا ہوں، آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ قال، آپ نے کہا، فأعنی، تو تم میری مدد کرو۔ مدد کون مانگ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا ہوتے تو کہتے ربیہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جنت کا مالک میں ہوں، جنت میں لوگ میری مرضی سے جائیں گے، کم از کم اپنے محل کا مالک تو میں ہوں، میں تمہیں خود ہی اندر لے جاؤں گا، تم میری اتنی خدمت کر رہے ہو، مجھ سے اتنی محبت کرتے ہو۔ آج غور کریں، آج کے پیر، انہوں نے کیا حیثیت ہمارے معاشرے میں اختیار کر رکھی ہے۔ لوگوں کے سامنے ایسے رہتے ہیں جیسے جنت کے یہی ٹھیکیدار ہوں، یہی مالک ہوں، اور لوگ نذرانے پیش کرتے ہیں، ان کی جیبیں گرم کرتے ہیں، ان کے درباروں پہ بکرے نذرانے کے طور پہ دیتے ہیں۔ کس لیے؟ کہ یہ ہمیں جنت میں لے جائیں گے، کس لیے؟ کہ یہ ہمیں بخشوا لیں گے۔ اور ان کے ماننے والے بھی کہتے ہیں ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم پیر صاحب کی قبر پہ چادر چڑھاتے ہیں، نذرانہ دیتے ہیں، دیگیں دیتے ہیں، وہ روز آخرت ہمیں بخشوا لیں گے، پہنچے ہوئے ہیں، اللہ ان کی موڑے گا نہیں۔ یہ عجیب و غریب عقائد، کاش ان عقائد کو اختیار کرنے والوں نے نبی علیہ السلام کی احادیث کا مطالعہ کیا ہوتا۔ سنیے آپ کیا کہہ رہے ہیں، فَأَعِنِّي، تو تم میری مدد کرو، یعنی کہ اگر تم جنت میں میری صحبت چاہتے ہو تو تم میری مدد کرو، علی نفسی کا، اپنے نفس کے معاملے میں، اپنے معاملے میں کیسے مدد کرو؟ بکثرت السجود، کثرت سجود کے ساتھ، بہت زیادہ سجدہ کرنے کے ساتھ،
بہت زیادہ نفلی نمازیں پڑھنے کے ساتھ. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب ربیہ نے کہا کہ جنت میں آپ کی صحبت چاہتا ہوں، تو آپ نے ان سے مدد مانگی ہے. اور مدد کیا مانگی ہے؟ کیا کرو؟ نیک اعمال بجا لاؤ. تو آپ کی صحبت ملے گی نمازیں پڑھنے سے، آپ کی صحبت ملے گی اللہ رب العزت کو سجدے کرنے سے. یہ نہیں کہا کہ میں فوت ہو جاؤں تو میری قبر پہ آ کے مجھ سے دعائیں کرنا، میری شفاعت کا سوال کرنا. یہ نہیں کہا. اپنے ماننے والے کو آپ نے اللہ کے ساتھ جوڑا ہے. کہا ہے کثرت سے عبادت کیا کرو، کثرت سے سجدے کیا کرو، کثرت سے نفل نمازیں پڑھا کرو. تو پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام مشکل کشا نہیں ہیں. مشکل کشا ہوتے تو یہ نہ کہتے کہ نمازیں پڑھو گے تو یہ کام بنے گا. آپ کہتے ٹھیک ہے، تم میری اتنی خدمت کرتے ہو، مجھے وضو کرواتے ہو، وضو کا پانی لے کر آتے ہو، رات کو میرا خیال رکھتے ہو، تو میں جنت میں تمہیں لے جاؤں گا. یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. نہیں، آپ نے ایسی کوئی تسلی نہیں دی. آپ نے کیا کہا ہے؟ فَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ، اپنے معاملے میں میری مدد کرو. بکثرت سجود، کثرت سجود کے ساتھ، جس کا مطلب یہ ہوا کہ کثرت سے عبادت کرنا، فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نفل نمازیں پڑھنا تمہارا کام، اور پھر روز قیامت تمہاری شفاعت کرنا میرا کام. تو بہرحال اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ سجدے کرنے کی، نفل نمازیں پڑھنے کی کیا اہمیت ہے. تو جو اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے اللہ کے سامنے جھک جائے، نمازی بن جائے، فرائض کے ساتھ ساتھ نفل نمازوں کا اہتمام کرے، اللہ کا قرب ملے گا اور اللہ رب العزت اس پہ راضی ہو جائیں گے.